السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ رمضان کے چلتے ہوئے ایک اور مسئلہ آپ کی پیش خدمت ہے، سماعت فرما لیں۔ ہمارے بہت سارے اسلامی بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے مہینہ میں مرد لوگ بیوی کے پاس نہیں جا سکتے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، چونکہ روزے کے دنوں میں تو بالکل نہیں جانا ہے، چونکہ روزہ نامی ہے فجر کے وقت سے لے کر کے، یعنی جب سے فجر کا وقت لگے اس وقت سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے اپنے آپ کو روکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر ہم صبح سے شام تک نہ کچھ کھائیں نہ پئیں نہ بیوی سے ملے تو ہمارا روزہ مکمل ہو گیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم رات میں بھی بیوی سے نہیں مل سکتے، ہم کیا کہتے ہیں، ہم بستری نہیں کر سکتے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے؟ چونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی اور تمہارے لیے روزے کے راتوں میں تمہاری بیویوں کے پاس جانا حلال قرار دے دیا گیا، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ روزے کے راتوں میں بیوی کے پاس جانا درست ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ آدمی ہمیشہ ناپاک رہتا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں پاکی ہمیشہ پاک بھی رہتا ہے، اور کیا کہتے ہیں، روزہ نماز بھی کرتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو آدمی جتنا اچھا ہوگا، ہو سکتا ہے اگر حمل ٹھہر جائے تو بچہ بھی اتنا اچھا ہوگا ماشاءاللہ، تو بہت کوئی غلط نہیں ہے، بلکہ میرے خیال سے اور اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ چونکہ پاکی کے حالت میں ہی جانا چاہیے بیوی کے پاس، اور یہ رمضان سے اچھا مبارک مہینہ اور پاکی کے دن کہاں ملیں گے؟ اس میں ہر کوئی تقریباً پاک ہی رہتا ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں، یہ کہ دن میں بالکل بیوی سے نہیں مل سکتے ہیں، ہاں بوس و کنار کرنا یہ مکروہ ہے، چونکہ بسا اوقات کیا ہے آدمی شہوت پہ پہنچ جاتا ہے، لیکن بہت سارے اسلامی بھائی یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بیوی کے ہاتھ لگانا بھی غلط ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ہاتھ پکڑنے میں لگانے میں ایسا کوئی دقت نہیں، بلکہ اگر شہوت پر قابو ہو تو کیا کہتے ہیں بوس و کنار کرنے میں بھی کوئی دقت نہیں، لیکن عموماً لوگ شہوت پر قابو نہیں ہوتے ہیں، اس لیے ہمارے علماء کرام اسے مکروہ قرار دیتے ہیں، جو کہ بسا اوقات اس سے جماع تک پہنچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ امید ہے کہ میری بات آپ تک سب سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور انشاءاللہ باقی باتیں اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ سماعت کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔